صرف عبادت کا دین نہیں بلکہ یہ ایک سوشل لائف کا مکمل نظام ہے۔ ہمارا مذہب صرف ہمیں یہی نہیں بتاتا کہ پروردگار عالم کی طرف ہمارے کیا حقوق ہیں، بلکہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے اور پروردگار عالم نے جن انسانوں کو خلق کیا ہے ان کی طرف ہمیں کس طرح محبت سے، شفقت سے، ہمدردی سے ساتھ رہنا ہے اور مل جل کر رہنا ہے۔ یعنی ہم بات کر رہے ہیں بھائی چارے کی، بردرہڈ کی۔ پروگرام اسلامی منصوبہ زندگی میں ہماری مسلسل یہی کوشش رہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ڈیلی لائف کے ان ایشوز کو ڈسکس کریں جس کے ذریعے ہم زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور زندگی کا ایک ایسا پلان بنا سکتے ہیں جہاں ہم تمام مل کر زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔ بھائی چارے کے متعلق پروردگار عالم نے قرآن مجید سورہ آل عمران آیت 103 میں فرمایا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرق میں نہ پڑھو۔ یعنی پروردگار عالم ہمیں مسلسل یہ پیغام دے رہا ہے کہ بھائی چارہ، یونٹی، اتحاد، بردرہڈ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع بھی یہی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں سسٹر سید اسمی زہرا کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر، اگر ہم بات کریں ہمارے مذہب کی، دین اسلام کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مذہب نے ہمیں ہر موڑ پر ایک ایسا پیغام دیا ہے جو ہر انسان کو جوڑتا ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا مذہب ایک ہو، لیکن ہم تمام انسان ہیں اور انسانیت کے ناطے ہم جڑے ہوئے ہیں۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں بھائی چارے کی، تو یہ پروردگار عالم کی کس طرح سے ایک عظیم نعمت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شک و شبہ کہ یقیناً بھائی چارہ ایک عظیم نعمت ہے خداوند عالم کی جانب سے، اور یہ صفت اگر نہ ہو دنیا میں تو ہم دیکھیں کہ یہ دنیا واقعاً رہنے کے قابل نہیں رہے گی، اور ایک لمحہ بھی انسان کا سانس لینا دوبھر ہو جائے گا۔ اگر ہر ایک کے دل میں اس طرح کا تفرقہ یا یوں کہیں کہ ایک دوسرے کے لیے لڑائی جھگڑے، فتنے فساد کا ماحول ہو تو واقعاً سانس لینا اس روئے زمین پر انسان کا مشکل ہو جائے۔ اب ہم کہیں گے کہ اس دنیا میں ایسے تو سارے ہیں نہیں کہ جو بھائی چارگی کو اپناتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ کہ جن کی وجہ سے آج بھی یہ امید قائم ہے کہ یقیناً یہ بھائی چارہ جو اگر پوری طرح سے اس دنیا میں پھیل جائے، ہر ایک انسان کی یہی روش ہو جائے، تو معاشرہ، یہ سماج ایک الگ رنگ و روپ کے ساتھ سامنے آئے گا۔ جیسے کہ آپ کا سوال ہے کہ بھائی چارہ یہ کس طرح سے ایک نعمت ہے، اور واقعاً یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور خاص کر ہم دیکھیں کہ دین اسلام تو اس کی بہت زیادہ تاکید کرتا ہے۔ ہم کچھ مثالیں دیکھیں کہ جیسے مثال کے طور پر ہم نے دیکھا کہ محبت، انسیت ایک انسان کی دوسرے انسان سے، نہ صرف انسان بلکہ اللہ کی کسی بھی مخلوق کی طرف محبت کا رویہ رکھنا، اس کا حکم دین اسلام ہمیں دیتا ہے۔ جیسے کہ ہم مثال عبادت کی لے لیں کہ جیسے آغاز میں آپ نے کہا، بہت ہی خوبصورت جملہ آپ کا تھا کہ فقط عبادت کا نام ہی اسلام نہیں ہے۔ عبادت ایک حصہ ہے یقیناً انسان کی زندگی کا، اور اسلام کا بہت اہم حصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق الناس کا ادا کرنا، لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا، بھائی چارگی کے ساتھ اپنی زندگی کو دوسروں کی زندگی کے ساتھ جوڑ کر آگے بڑھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ مثال میں یہ دینا چاہوں گی کہ مثلاً اکثر و بیشتر ہم نے اس مثال کو سنا ہوگا کہ جیسے کوئی انسان سفر کر رہا ہے اور کسی ایسے مقام سے گزر رہا ہے کہ جہاں پر پانی بہت مطلب مشکل ہے کہ اسے مل جائے، اور اس کے پاس تھوڑا سا پانی ہے، وقت نماز ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ بھائی پانی موجود ہے تو وہ وضو کرے گا اور نماز ادا کرے گا، اگر اتنا پانی ہے کہ ہاں بھائی اس کے پینے کے لیے بھی بچ جائے اور وضو کے لیے بھی۔ لیکن اگر ایک ایسی سچویشن آتی ہے کہ اگر اس کے سامنے نگاہوں کے کوئی انسان ہے کہ جس کا پیاس سے دم جو ہے نکل رہا ہے، کوئی ایسا انسان ہے کہ جو پیاس کی وجہ سے یا بھوک کی وجہ سے جاں بلب ہے، اس وقت کیا یہ انسان کے لیے یہ حکم ہے کہ نہیں وہ وضو کرے اور نماز پڑھے؟ نہیں، یہاں دین اسلام ایک بھائی چارگی کا کیا حکم دے رہا ہے کہ یہاں پر فریضہ آپ کا یہ ہے کہ آپ تیمم کر لیں اور اس انسان کو پانی پلائیں۔ اب یہاں پر یہ قید نہیں رکھی گئی کہ آپ اس کا مذہب تلاش کریں، آپ پہلے پوچھیں آپ مسلمان ہیں کہ غیر مسلم ہیں تب ہم پانی پلائیں گے، نہیں، دین اسلام کہتا ہے جو بھی مخلوق حتیٰ کہ جانور کیوں نہ نگاہوں کے سامنے ہو، پہلے اسے سیراب کیا جائے، اسے سیراب، بے شک۔ تو اب جب دین اسلام اس طرح سے ہمیں متوجہ کرتا ہے تو یقیناً اس کی چونکہ بہت سارے فائدے ہیں، جیسے کہ چند ایک کا میں ذکر کروں۔ بھائی چارہ چونکہ عظیم نعمت ہے، اس کا دیکھیے بہت بڑا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے لوگ مشکلات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ جب بھائی چارگی ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے قائم ہوتی ہے تو لوگ مشکل کے وقت کھڑے رہتے ہیں۔ دوسرا ایک بہت بڑا فائدہ ہے
کہ کسی مومن کی غیر موجودگی میں، کوئی انسان موجود نہیں ہے، کوئی مومن ہے موجود نہیں ہے، لیکن اس کی غیر موجودگی میں بھی اگر بھائی چارہ چونکہ ان کے درمیان قائم ہے، یہ محبت کی انسیت قائم ہے، تو اگر وہ انسان موجود نہیں بھی ہے تو دوسرا جو انسان ہے وہ اس کے گھر کی یا پھر اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، یہ بھی ایک فائدہ اسے ملتا ہے۔ پھر محبت کے رشتے کے ساتھ انسان ایک دوسرے سے جڑا رہتا ہے، یہ ایک فائدہ ہے۔ پھر ایک بڑا فائدہ کہ نہ صرف یہ کہ اس کی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے بلکہ اس کی خوشی میں، اس کے غم میں بھی شریک رہتا ہے، ساتھ دیتا ہے۔ تو یہ بہت سارے فائدے ہم دیکھیں، یہاں تک کہ قرآن مجید میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، یعنی کہ یقیناً تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں، لہٰذا تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ یعنی یہ قرآن مجید کا بھی حکم ہمیں نظر آ رہا ہے۔ لہٰذا خواہ ہم دیکھیں کہ یہاں پر قرآن مجید کے ذریعے بھی بات واضح ہو رہی ہے، آغاز میں بھی آپ نے ایک آیت مبارکہ کا تذکرہ کیا، تو لہٰذا قرآن مجید کے ذریعے بھی یہی حکم ہمیں دیا جا رہا ہے، دین اسلام کے ذریعے سے یہی پیغام ہم تک پہنچ رہا ہے۔ یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھیں کہ جب مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت آپ نے کی ہے تو ہجرت کے فوراً بعد اور حکومت اسلامی کی تشکیل کے آغاز میں ہی خدا نے مومنین کو آپس میں بھائی بھائی کے نام سے یاد فرمایا ہے۔ تو یہ تمام مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں جس کے بہت فوائد ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس بہترین صفت کی طرف ہمیں جو ہے دین اسلام متوجہ کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور سسٹر ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر مقامات پر کئی جگہ پر پروردگار عالم نے کئی ایسی چیزیں کہی ہیں، قرآن مجید میں بھی ایسی کئی ساری آیتیں موجود ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کس طرح ہر انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے۔ اب اگر ہم بات کریں خصوصاً ہمارے دینی بھائیوں کی، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، یا ہم کہیں کافی دنوں تک بات نہیں کرتے۔ تو ایسے میں اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ اس بھائی چارے کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بے شک جو اہم مسئلہ ہے کہ ہم نے یہ تو جانا کہ ٹھیک ہے ہمارے بہت کلوز ریلیٹیوز ہیں تو ان کے ٹھیک ہے اگر انسان بہت زیادہ ہم مذہبی ہوا تو اس نے بعض دفعہ دیکھیے جو اصل معنوں میں دیندار ہوتا ہے تو وہ ہر ایک پہلو سے سوچتا ہے کہ اسے نہ صرف اپنے عزیز و اقربا کے حقوق کو ادا کرنا ہے بلکہ زمانے کی طرف، سوسائٹی معاشرے کی طرف، جو دوسرے برادران ہیں ان کی طرف بھی اس کا یعنی حقوق الناس، لوگوں کی طرف کیا حق بنتا ہے، ہر بات کا خیال رکھتا ہے، ہر بات کا وہ خیال رکھتا ہے۔ حقوق الناس کے اندر بہت ساری چیزیں کئی لوگوں کے حقوق جو ہیں آتے ہیں، تو اب وہ ہر زاویے سے دیکھتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ وہ انسان کہ جس سے یہ کہنا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے ہمارا خاندان، ہماری یا اسپیشلی میری فیملی میں جتنے ممبرز ہیں بس میں نے ان کا خیال رکھ لیا اتنا کافی ہے، نہیں، بلکہ دین اسلام ہمیں دوسرے بھی حقوق کی طرف متوجہ کر رہا ہے، ان کی ادائیگی کی طرف ہمیں لاتا ہے۔ اور دینی بھائیوں کے حقوق کو ادا کرنا یہ بھی اس لیے ضروری ہے کہ اس سے بھی بھائی چارہ مضبوط ہوتا ہے اور بڑھتا ہے۔ تو اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ مثلاً کبھی ہم نے غور کیا، سوچا کہ واقعاً ہماری بہت سے لوگوں سے ایسی انبن چل رہی ہے اور دوسری طرف ہم سن رہے ہیں کہ بھائی چارے کی اتنے فائدے ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ خداوند عالم پسند کرتا ہے، خوش ہوتا ہے جو انسان بھائی چارہ قائم کرتا ہے۔ لیکن سوشل لائف میں کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، ہمارے نظریات کلیش کرتے ہیں، سامنے والا کچھ اور سوچتا ہے، ہم کچھ اور سوچتے ہیں، تو کافی بار رشتے الجھ جاتے ہیں یا وہ جو بانڈ ہوتا ہے وہ الجھ جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی کیا قرآن مجید ہمیں کوئی سلیوشن بتاتا ہے؟ یقیناً یہاں پر ایک روایت کا میں ذکر کرنا چاہوں گی جس میں دینی بھائیوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف کچھ خاص چیزوں کی طرف جو ہے ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے، اور وہ روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ دینی بھائیوں کے 7 حق بنتے ہیں، یعنی 7 ایسے حق ہیں جو بیان کیے گئے جن سے بھائی چارہ مضبوط ہوتا ہے، جن سے ہم جو یہ سوچ رہے ہیں کہ بعض دفعہ جو معاملات خراب ہو گئے ہیں اب احساس ہوا، ہم چاہتے ہیں رشتے ہمارے اچھے ہو جائیں، تو یہ 7 چیزوں کے اعتبار سے اگر انسان سوچتا ہے تو اس کا جو مقام ہے سامنے والے کے دل میں اس کے لیے کچھ مقام بنتا ہے، اس کی عظمت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ انسان بھی اس انسان کی طرف جو ہے اسی محبت و انسیت کی طرح۔ اب ظاہر سی بات ہے جب دونوں طرف دونوں فریقین کے دل میں اس طرح سے محبت موجود ہوگی تو ایک بہترین معاشرہ تشکیل پائے گا، کیونکہ یہ بات تاریخ گواہ ہے کہ بھائی چارے کے ذریعے معاشرہ جو ہے وہ آباد ہوتا ہے، سوسائٹی جو ہے وہ آباد ہوتی ہے، اور جہاں پر بھائی چارہ نہیں ہے، ہم تاریخ دیکھیں اٹھا کر کے
تو وہاں پر ہم پاتے ہیں کہ بربادیاں ہی ایسے معاشرے کا مقدر ہوتی ہیں. اسی لیے اسلام ڈیوائڈ اینڈ رول کو سپورٹ نہیں کرتا. بالکل نہیں, ہرگز نہیں, بلکہ ساتھ مل کر کے چلنا. اگر ٹھیک ہے ہمارے نظریات اور سامنے والے کے جو نظریات ہیں ان میں فرق آ سکتا ہے, لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ مطلب بالکل انہیں چھوڑ دینا, ترک کر دینا, کیونکہ اگر ہم سوچیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں کہ جسے اور ناپسند کرتے ہوں گے. تو لہٰذا اسی اعتبار سے اگر ہم تھنکنگ رکھیں. بہرحال یہ روایت آپ کے اور ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ دینی بھائیوں کے 7 حق بتائے گئے ہیں. پہلا حق کیا ہے کہ جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مومن بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو, اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اس کے لیے ناپسند کرو. آج مسئلہ زیادہ کیوں اٹھتا ہے؟ ہم اس کے اپوزٹ کرتے ہیں. جو ہمیں ناپسند ہے وہ ہم کسی اور کو دے دیتے ہیں, جو ہمیں پسند ہے وہ ہم کسی کو دینا نہیں چاہتے ہیں. تو یہ جو فرق ہم کرتے ہیں تو لہٰذا سامنے والے کی طرف سے محبت میں بھی اسی انداز سے فرق آتا ہے. تو بھائی چارہ جب قائم کرنا ہے, ایک اتحاد قائم کرنا ہے, تو جو چیزیں اگر ہمیں نہیں پسند ہے کہ ہماری کوئی غیبت کرے تو ہم بھی کسی کی نہ کریں, تو ہم بھی کسی کی غیبت نہ کریں. ہمیں نہیں پسند ہے کہ ہم برے الفاظ سے کسی کو, مطلب کوئی ہمیں برے الفاظ سے پکارے, تو ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ ہم بھی دوسروں کو اچھے نام سے پکاریں, اچھی طرح سے یاد کریں. تو لہٰذا پہلی چیز کا خیال کرنا ہے. دوسرا حق ہے کہ جو بات اس کی ناراضگی کا سبب ہے اس سے پرہیز کرو اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرو. یہ امام کے جملے ہیں, یعنی جس چیز کے ذریعے سے وہ انسان تم سے ناراض ہوتا ہے اس چیز سے پرہیز کرو کہ وہ چیز اس کے سامنے نہ ریپیٹ ہو. ہمارے یہاں تھوڑا الٹا ہوتا ہے, ہم جان بوجھ کے لوگوں کے سامنے وہی بات کرتے ہیں جانے انجانے میں شاید جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے, اور پھر اس بات کو کرنے کے بعد پھر بات کو لیول کرنے کے لیے ہم کہتے نہیں ہم نے تو مذاق میں کہہ دیا تھا. لیکن ایک بات کا اس طرح سے کہنا اور پھر بعد میں یہ جملہ کہہ کر اسے درست کرنا, وہ انسان بھی عقل و فہم رکھتا ہے, وہ سمجھتا ہے, اور پھر وہی چیزیں کی دراریں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو لہٰذا دوسری چیز اور تیسری چیز کی اپنی جان مال ہاتھ پیروں اور زبان سے اس کی مدد کریں. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعاً کسی کے ساتھ ہماری محبت یا اتحاد قائم ہو, بھائی چارہ قائم ہو جائے, تو لہٰذا ان چیزوں کا بھی یعنی مدد کے اعتبار سے, چاہے مالی اعتبار سے اگر سپورٹ ہم کر سکتے ہیں, ہاتھ پیروں سے مدد کر سکتے ہیں, کسی بھی اعتبار سے ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں کسی مشکل میں, تو کوشش کریں اس کے لیے. چوتھی چیز کہ ایسا نہ ہو کہ تم سیر و سیراب رہو, تم کپڑے پہنو اور وہ بھوکا پیاسا بے لباس ہو جائے. یعنی یہ بھی ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر واقعاً بھائی چارگی چاہتے ہیں تو یہ نہ ہو جائے کہ ہم اپنے کھانے پینے کا انتظام اپنے لباس کا کر رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ پاس میں یا سماج میں یا ہمارے خاندان میں کوئی ایسا رہ رہا ہے, کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس پھٹے پرانے لباس ہیں, جو کسی سے ملنا جلنا اس لیے اس نے اوائڈ کیا ہے کہ شاید اس کے پاس لباس ٹھیک نہیں ہے یا پھٹے پرانے لباس ہیں, یا اس کے گھر میں راشن نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے بچوں کی رونے کی آوازیں آتی لیکن ہم نظر انداز کرتے ہیں. تو ایسا نہ ہو جائے. اگر واقعاً ہمیں اتحاد قائم کرنا ہے, ایک بھائی چارگی کا ماحول کرنا ہے, چاہتے ہیں کہ ایک بہترین سماج جو ہے بن جائے, تو لہٰذا یہ بھی حق ادا کرنا ہوگا. پانچویں چیز امام بیان فرماتے ہیں کہ اس کی رہنمائی کرو, یعنی اسے گائیڈ کرو. جس چیز میں آپ میں یہ مطلب اگر صلاحیت ہے کسی چیز کے اعتبار سے آپ اسے گائیڈ کر سکتے ہیں, گائیڈ کریں. چھٹی چیز امام بیان فرماتے ہیں کہ اگر خدمت کی ضرورت اسے ہو تو اس کے لیے انتظام بھی کرو. یعنی کتنی پیاری باتیں امام کی. اور ساتویں چیز کی اس کی قسم کا اعتبار کرو. اگر وہ قسم کھا کر تم سے کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کی قسم کا اعتبار کرو, اس کی دعوت کو قبول کرو, بیماری میں اس کی عیادت کرو, جنازے میں شرکت کرو, اور کوئی ضرورت اسے ہو تو اسے پورا کرو. اور اس کے ذریعے یقیناً رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور اتحاد اور بھائی چارگی قائم ہوتی ہے. ایبسلیوٹلی. یہ تمام وہ موقع ہیں سسٹر کہ اگر ہم اس پر غور کریں تو اگر ان مومنٹس پر ہمیں اگر کسی نے مدد کی ہو یا کوئی ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہو تو وہ زندگی بھر ہمیں یاد رہتا ہے, اور ہمارے دل میں ایک کہتے ہیں نا ایک سافٹ کارنر کریٹ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے, اور یہ ایکچولی بھائی چارے کی اصل مثال ثابت ہوتا ہے. پر افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں ہم نے بھائی چارہ اتحاد کو کنارہ کر کے فرقہ بازی ڈویژنز ان چیزوں کو فالو کرنا سٹارٹ کر دیا ہے. تو اس چیز کے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ بے شک فرقہ پرستی کی جو بھی فرقہ بندی کرتا ہے اسے بڑے نقصانات ہیں کہ
یہ ہم تاریخ میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور آج کے اس دور میں جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں خود ہم دیکھیں کہ فرقہ بندی جہاں پر ہوئی تو انسان بڑا سیلفش سا ہو جاتا ہے، بس اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، اپنے فرقے کے بارے میں سوچ رہا ہے، بہت سے نقصانات ہیں، یعنی وہ جب بٹتا ہوا نظر آتا ہے تو بہت سے نقصان کا سامنا بھی اسے کرنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا فائدہ اس میں ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے آگے بڑھے، یہ فرقہ بندی کو ختم کیا جائے، کیونکہ چونکہ اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ چند ایک کا میں ذکر کروں کہ انسان جب فرقہ بندی کرنا شروع کرتا ہے تو وہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، کیونکہ پھر وہ خدا کیا کہہ رہا ہے، خدا کی کیا باتیں وہ نہیں سنتا، بعض دفعہ جی بالکل وہ بعض دفعہ اس سے فراموش کرتا ہے اور سوچ کیا رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہم اپنے فرقے کو کس طرح سے بہتر سے بہتر آگے بڑھا سکتے ہیں، آگے بڑھانا۔ جی ایک یہ ہے کہ چلیے ٹھیک ہے ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اسے ترقی دینا چاہتے ہیں، یہ ذرا پھر بھی الگ سی بات، لیکن اگر یہ کہ ہاں ہم اپنے فرقے کو ہمیشہ سپیریئر ہی ثابت کریں تو بعض دفعہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، وہ خدا کے بتائے ہوئے حکم سے بھی ہٹ کر کے، یعنی اس کے سامنے سچائی موجود ہے، اس کے سامنے دلائل موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ وہ فرقہ بندی میں مبتلا ہو چکا ہے، وہ کسی کی سننا نہیں چاہتا، آمادہ نہیں ہے، تو لہٰذا انسان جو ہے صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ہر طرح کے گناہ بھی وہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ پہلے کیا کہہ رہا تھا وہ کہ میں خدا کی وجہ سے، یہ فرقہ ہمارا بہت اچھا ہے، اس کی وجہ سے میں خدا کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن بعد میں وہ خدا کی طرف سے ہٹ چکا ہوتا ہے۔ ہم اس کی مثال آغاز بشریت میں دیکھیں کہ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب 2 بیٹے دیے، حابیل اور قابیل، واضح مثال ہے رہتی دنیا تک کے لیے یہ، اور بہت ہی عام مثال ہے کہ حابیل اور قابیل دونوں بھائی ہیں اور ایک نیک ہے اور ایک برا ہو گیا۔ اب جو قابیل تھا، اب چونکہ حابیل کے دل میں تو یہ بات پائی جا رہی کہ بھائی وہ محبت کرتا ہے اپنے بھائی سے، وہ چاہتے ہیں کہ ہاں بھائی بھائی چارہ ہم دونوں کے درمیان قائم رہے، لیکن قابیل کے دل میں ایسا نہیں تھا، قابیل کے دل میں ایسا نہ تھا، بلکہ اس نے خود کو سپیریئر ثابت کرنے کے لیے حتیٰ کہ اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ جناب آدم آ کر کے اس قابیل پر لعنت کرتے ہیں، یعنی وہ لعنت کا مستحق قرار پایا۔ تو آغاز میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ اگر بھائی چارگی کے ساتھ انسان انسیت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر آگے نہیں بڑھتا، اگر اس نے دیکھ لیا تھا ٹھیک ہے خدا نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، میری نہیں قبول کیا اللہ نے، تو اب اس کے لیے اسے کرنا کیا چاہیے، ٹھیک ہے میں بھی اب ایسا کوشش کروں کہ جس کے ذریعے خدا مجھے بھی اتنا زیادہ پسند کرے، لیکن قابیل نے اس کے برعکس کیا، بلکہ اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو یہ آغاز میں ہی ہم دیکھیں کہ اس طرح سے بٹ جانا کس طرح سے نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ دوسرا نقصان فرقہ بندی کا ہے کہ عظمت انسان کی رخصت ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی اس کا مرتبہ ہے، کوئی عظمت ہے، لوگ اسے عزت دیتے ہیں، تو اگر وہ فرقہ بندی کی اس طرح سے باتیں یا پروموٹ کرتا ہے ان چیزوں کو، تو مطلب رفتہ رفتہ ہم دیکھیں کہ اس کے پاس سے اس کی عظمت بھی جو ہے دور ہوتی نظر آتی ہے۔ اس کے حوالے کے طور پہ میں سورہ انفال کی آیت نمبر 46 کا حوالہ دینا چاہوں گی، جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو کہ اس طرح تم سست ہو جاؤ گے اور تمہاری عظمت کی روح تم سے رخصت ہو جائے گی۔ یعنی اللہ نے قرآن مجید میں بھی اس چیز کو واضح کر دیا کہ فرقہ بندی کے نقصانات کیا ہیں، اور اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں جو قوم متحد ہوتی ہے وہ کامیابی حاصل کرتی ہے، وہ بڑھتی ہے اور ترقی کے بلند مقام پر پہنچتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے سسٹر۔ چونکہ ایک حدیث ہے جو بہت ہی زیادہ مشہور ہے، جو آئی ایم شیور ہمارے ناظرین بھی جانتے ہوں گے، کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ a person is either your brother in faith or in humanity، یعنی یا تو وہ آپ کے مذہب میں آپ کا ساتھی ہے یا تو وہ انسانیت میں ہے، اور اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے جو انسانیت کو پروموٹ کرتا ہے۔ بے شک بہت ہی بہترین سوال آپ کا ہے کہ واقعاً اس حوالے سے آج کے دور میں سوچنے کی ہمیں ضرورت بھی ہے۔ ہم جس ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہندوستان، انڈیا، بھارت کی، ہم واقعاً اپنے ملک سے بہت محبت کرتے ہیں، اور دین اسلام بھی اس کی طرف جو ہے ہمیں مائل کرتا ہے کہ جو اپنے وطن سے محبت کرتا ہے یہ بھی ایمان کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جس وطن میں رہیں وہاں کے لوگوں سے محبت کرنا ہمارا دین نہ سکھا رہا ہو؟ بے شک دین اسلام نے نہ صرف یہ کہ آپ اپنے ایمانی بھائیوں سے محبت کریں، بلکہ انسانی اعتبار سے بھی آپ کے اعتراف میں، بھلے وہ نان مسلم کیوں نہ ہوں، لیکن چونکہ ہیں وہ انسان، انسانیت کے اعتبار سے ان کے ساتھ بھی اتحاد کرنا، بھائی چارگی قائم کرنا، اس کا بھی حکم دین اسلام
ہمیں دیتا ہے. اور اس کی ہم مثالیں اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں وہ مشہور واقعہ کیسے فراموش کر سکتے ہیں کہ جب ایک یہودی بڑھیا وہ ضعیفہ عورت کی جو ہر روز گھر کا پورا کوڑا سمیٹ کر رکھتی تھی اور پھر رسول اللہ پر گرا دیا کرتی تھی, اور رسول خدا اس راستے کو تبدیل نہیں کرتے تھے, اسی راستے سے جاتے تھے. ہم اور آپ ہوتے ہو سکتا ہے شاید غصہ آ جائے, ایک مرتبہ شکوہ کر دیں کہ بھائی کیوں کچرا گرا رہی ہو ہم پر, ہم نے کیا تمہارا بگاڑا. لیکن یہاں رسول اللہ کا بہترین طرز عمل کہ آپ کچھ نہ کہتے یوں ہی سر جھکا کر گزر جاتے. اور ایک روز وہ آتا ہے کہ جب اس نے کوڑا نہیں پھینکا تو رسول خدا نے دریافت کیا, پتہ یہ چلتا ہے بیمار ہے, تو آپ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں کہ اس کی خیریت پوچھیں کہ اب وہ کیسی ہے. یعنی کہ یہ دین اسلام ہمیں سکھا رہا ہے, ہمارے رسول نے ہمیں سکھایا کہ غیر مذہب ہے تو کیا, لیکن پھر بھی انسانیت کے اعتبار سے آپ کا یہ فریضہ ہے کہ آپ اپنا رویہ ان کے ساتھ بہت اچھا رکھیں, نیکی کا سلوک ان کے ساتھ کیا جائے. تو کتنا متاثر وہ جو ہے ضعیفہ ہوتی ہے یقیناً. یہ مثال بھی ہم نے دیکھا. پھر مباہلہ کی مثال ہم دیکھیں کہ جب مباہلہ کے بعد دین اسلام کی فتح ہوتی ہے تو کیا یہ حکم دین اسلام کی طرف سے آیا, کیا رسول نے یہ حکم دیا کہ جن عیسائیوں پر فتح حاصل کی گئی ہے انہیں قتل کر دیا جائے؟ نہیں, بلکہ یہ تک کہ حکم دیا گیا کہ ٹھیک ہے اگر انہیں دین اسلام پسند ہے یا قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ان کا ویلکم ہے, اگر نہیں قبول کرتے تو ان پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا. یہاں تک کہ جو ان کے چرچ ہیں, عبادت خانے ہیں, انہیں بھی ذرہ برابر بھی ضرر نہ پہنچایا جائے. یعنی دین اسلام ہر لحاظ سے بہترین رویہ اپنانے کا حکم دیتا ہے. یہ قید نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں. یہ آپ دیکھ کر جیسے میں نے آغاز میں مثال پیش کی تھی کہ دین اسلام کا یہ حکم ہے, آپ کے سامنے کوئی بھوکا پیاسا موجود ہے اور آپ کے پاس تھوڑا پانی ہے تو آپ وہاں پر وضو کر کے نماز پڑھنا آپ کے لیے پہلے فرض نہیں ہے, بلکہ آپ کے لیے تیمم کر کے آپ نماز پڑھ سکتی ہیں. لیکن ضرورت ہے کہ آپ پہلے سیراب کریں, بغیر مذہب پوچھے, بغیر اس کا دھرم پوچھے, اس کی جان کو بچانا پہلے ضروری ہے. تو دین اسلام یقیناً بھائی چارگی کا دین ہے جو محبت کو پھیلاتا ہے, جو انسانیت کو پھیلاتا ہے. ایک بہت ہی بہترین میسج آپ نے ہمارے چینل کے ذریعے آج ہمارے ویورز تک پہنچایا. اینڈ آئی ایم شیور ہمارا آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ ہر مذہب کے لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ چاہے آپ کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہو, لیکن ہم تمام انسانیت کے پرچم کو ساتھ مل کر لہرائیں گے انشاءاللہ. ویورز, سورہ قصص آیت نمبر 77 میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کے ساتھ اسی طرح نیک سلوک کیا کرو جس طرح پروردگار عالم نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے. اور اگر اسی طرح ہم تمام لوگ ایک ساتھ آ کر اتحاد کی مثال قائم کرتے ہیں, یونٹی برقرار کرتے ہیں, تو یقیناً وہ دن بہت ہی جلدی آئے گا جب ہمارے معاشرے سے ہر طرح کا فتنہ ختم ہو جائے گا. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.